اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے، ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث عشق کے ساتھ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ خداوند متعال ہماری اور آپ کی عزاداری کو ان ایام میں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سیدہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، وہ شخصیت کہ جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہزار مشکلات، ہزار پریشانیوں کے باوجود بھی ولایت کے دفاع کے لیے کس طریقے سے کھڑا رہنا ہے، جنہوں نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب سب دنیا آپ کو چھوڑ دے تب بھی آپ اپنے زمانے کے امام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یقیناً سیدہ دربار تک گئیں، لیکن کیوں گئیں؟ کیا صرف اپنے شوہر کے حق کے لیے گئیں؟ کیا صرف سیدہ جو ہے وہ ایک باغ کے لیے گئیں؟ یا نہیں، سیدہ کا جو مقصد تھا وہ اس سے بالاتر تھا، سیدہ کا جو ہدف تھا وہ اس سے زیادہ بالاتر تھا۔ سیدہ کا مقام کیا ہے، سیدہ کی منزلت کیا ہے، سیدہ کا رتبہ کیا ہے، خداوند متعال نے کس طریقے سے قرآن مجید میں سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور کس طریقے سے روایات میں، چاہے وہ روایات اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہوں، ہماری حدیث کی یا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہوں، یا وہ اہل سنت کی حدیث اور تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے سیدہ کی مقام و منزلت کو آپ کے لیے بیان کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بالخصوص تمام اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کو کیا مقام و منزلت حاصل ہے، کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان فرمایا ہے، خود اس چیز کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور ہم نے گزشتہ سیشنز میں اس حوالے سے بھی گفتگو کی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی تفسیر کر دیں، کسی چیز کی تبیین کر دیں، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ مزید کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے، کسی تفسیر کے حوالے سے، کسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے، یا کسی حدیث کی تفسیر کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو اپنے عالمانہ، مدبرانہ اور مفکرانہ انداز میں ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں۔ یقیناً قبلہ کو دسترس حاصل ہے تمام کتب اہل سنت کے اوپر، اور جس بہترین انداز میں قبلہ حوالے کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہر چیز کو بیان کر رہے ہیں، یہ چیز انشاءاللہ سرمایہ قرار پائے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو بعد میں ان پروگرامز کو دیکھیں گے، اور جو تشنگان ہیں، جو اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ تاریخ میں ہوا، کیا کچھ جو ہے وہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ہماری تفسیر اور ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، ہم قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور آج کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند متعال کا، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اس قاعدے کے تحت کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال رہے ہیں اس عظیم کام کے لیے کہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بالخصوص ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کو ساری دنیا کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مقام و مرتبہ، جو فضیلت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، جسے بیان نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ صحیح و کافش فرما رہے ہیں کہ اسے جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ ہم اس سلسلے میں بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ قبلہ، ایک سلسلہ چل رہا ہے ہماری گفتگو کا کہ جس میں سب سے پہلے آیہ تطہیر کے حوالے سے اور پھر آیہ مباہلہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی آپ نے۔ ہم حدیث کی کتابوں میں جو آیہ مباہلہ کے حوالے سے موجود ہے وہ گزشتہ سیشن میں آپ نے بہترین انداز میں اس کے اوپر گفتگو کی۔ میں آج یہ جاننا چاہوں گا کہ آیہ مباہلہ اہل سنت والجماعت کی تفاسیر کی کتابوں میں جو ہے وہ اسے کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور نہایت ہی قابل احترام ناظرین کی خدمت میں اور حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت اقدس میں تسلیت عرض کرتا ہوں، پھر اس امید کے ساتھ انشاءاللہ خود سید کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں ایک مفید گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو کی ابتدا اور آغاز میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب اور ان کے مصائب اور ان کی مظلومیت کے بارے میں اشارہ کیا، یقیناً مظلومیت اور ان کی
غربت اور ان کی مظلومیت کا اندازہ ادراک اس وقت ہوگا جب آپ کو ان کے مقام فضیلت کا ادراک ہو۔ بے شک، جتنی فضیلت ہوگی، جتنا مقام ہوگا، پھر بعد میں ہم ان کی مظلومیت کا صحیح طرح سے ادراک کر سکیں گے۔ یقین، بے شک، ابھی بعض لوگوں کے لیے اگر یہی مشکل ہے، یعنی مظلومیت کے ادراک نہیں ہے، تو اصل میں فضیلت اور منقبت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا ادراک نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید جا بجا اور اسی طرح پیغمبر خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں تاریخ قرآن کے ابتدا سے لے کر تاریخ قرآن کے نزول کے انتہا تک جہاں جہاں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، مولا امیر علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت اور ان کی شخصیت، ان کی عظمت کو بیان کرنے کی الہی قانون کے مطابق ضرورت جب پیش آتی تھی تو پیغمبر خدا بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی کوتاہی کے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بے شک، اگرچہ ہماری کوشش یا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام، ان کی منزلت، ان کی فضیلت کے مقابل میں بہت ہی ناچیز ایک مختصر سی کوشش ہے۔ تو قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پہلی آیت جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ آیے تطہیر، پھر دوسری آیت آیے مباہلہ ہے۔ آیے مباہلہ میں جیسے ہم نے مباہلہ کے پس منظر کو بھی کل ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں بیان کیا۔ مباہلہ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی درخشان اور بہت ہی اہمیت کا حامل اور بہت ہی پر افتخار ایک واقعہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے کو زندہ رکھیں، اس کو منائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنائیں، اس کی ترویج کریں، کیونکہ یہ کسی خاص فرقے کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو فرقے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ شیعوں کا ہے، نہیں، یہ اسلام کی فتح کے لیے ہے، پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے واقع پیش آیا ہے، یہ فقط کسی فرقے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کی نبوت اور پیغمبر کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں فکر کرتا ہے، اس کو درد ہے، وہ اس واقعے کو تسلیم بھی کرے گا اور اس کو مانے گا، اس کو منائے گا اور اس کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو کل اہل سنت کے بہت ہی بنیادی کتابیں حدیث کی جب امام مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم میں اور اس طرح امام حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب میں جب کہا قد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن ابن عباس وعن غیرہ، جب روایت تواتر کی حد تک ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، مزید یعنی حدیث کی کتابوں میں گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہم آج مختصر طور پر کیونکہ قرآن کی آیت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو حدیث کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا رائے دی ہے اور کیا کہا ہے مختصر پیش کریں گے۔ پہلے بعض اہل سنت کے بعض علماء کے تعصب اور ان کی خیانت کے بارے میں ایک اشارہ کروں۔ ایک مشہور عالم دین ہے ابن قیم جوزی کے نام سے، متعصب علماء میں سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ ناظرین گرامی قدر بھی جانتے ہیں، کل صحیح مسلم تک کتابوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، مولا امیر علیہ السلام اور حسنین کریمین علیہم السلام، ان چار ہستیوں کے نام صراحت کے ساتھ آنے کے باوجود ابن قیم جوزی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں جب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں تو اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد مولا امیر علیہ السلام کا اسم مبارک حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ الغد بعدما اخبرهم الخبر، یعنی جب مباہلہ کا وقت ہو گیا، مباہلے کے دن کی صبح ہو گئی تو اقبل مشتملا علی الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، یعنی پیغمبر خدا نے نصارہ اور مسیحیوں کی طرف توجہ کی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ، وفاطمہ رضی اللہ عنہا تمشی عند ظہرہ المباہلہ، مباہلہ گئی۔ یہاں پہ مولا امیر علیہ السلام کا اس میں گرامی ذکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کی صحیح ترین اور قدیمی ترین اور بنیادی ترین حدیث کی کتابوں میں مولا امیر علیہ السلام کا اسم مبارک موجود ہے۔ خب تو یہ کئی صدیوں بعد میں آنے والا ایک عالم
یا اس زمانے کو ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ نقل مختلف ہے، شاید ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور سے سنا ہوگا کچھ اور طریقے سے، صحیح مسلم نے روایت کسی اور طریقے سے نقل کیا ہو۔ کئی صدیوں کے بعد میں آنے والا ایک مصنف اپنی کتاب میں مولا امیر علیہ السلام کا اسم مبارک ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن قیم جوزی کے ایک اور کتاب ہے جلاء الافہام میں، جلاء الافہام میں بھی مولا امیر علیہ السلام کے نام کو ہٹا کے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد دعا النبی فاطمۃ وحسنا وحسینا وخرج للمباہلہ، یعنی امام علی علیہ السلام مولا امیر علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ناظرین گرامی قدر کے خدمت میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی کتنی اور کتنے طریقوں سے کوشش کی گئی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام پہ ظلم ڈھانے کے مختلف جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ جو خائن قسم کے افراد کا قلم ہے، جبکہ بنیادی ترین حدیث کی کتابوں میں، بنیادی ترین تفسیر کی کتابوں میں مولا امیر علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو چند صدیوں بعد میں آنے والا ایک مصنف جان بوجھ کے مولا امیر علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں۔ البتہ جتنا چھپانا چاہیں پھر بھی مولا امیر علیہ السلام کی فضیلت چھپ نہیں سکتی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس میدان میں جستجو کرتا ہے، تلاش و کوشش کرتا ہے، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم مفسرین اہل سنت کی جانب۔ علم تفسیر میں سے، علم تفسیر خود ایک علوم کا ایک سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے، تو اس علم تفسیر کی جس طرح ہر علم میں بعض کتابیں اس علم کی امہات الکتب کہتے ہیں، یعنی بنیادی کتابیں شمار ہوتی ہیں، مرجع شمار ہوتی ہے، جس طرح علم حدیث میں صحیحین ہے، جسی طرح صحاح ستہ ہے، مسانید وغیرہ ہے اہل سنت کے ہاں، اسی طرح علم تفسیر میں بعض ایسی کتابیں ہیں جو امہات التفاسیر میں سے ہے، یعنی تفسیر کی بنیادی کتابیں شمار ہوتی ہے۔ علمی اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، اس لکھنے والے مفسر کی علمیت اور اس کے دقت نظر کے اعتبار سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان تفاسیر میں سے ایک تفسیر تفسیر الکبیر ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر رازی کی کتاب ہے، اس کو مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، تفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں پورا اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جناب امام فخر رازی، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج وعلیہ مرط من شعر اسود، وہی روایت جو جناب امام مسلم نشاپوری نے اپنی عظیم کتاب صحیح مسلم میں نقل کی ہے، اس کتاب کو ذکر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں مختلف ہے۔ یعنی یہ الہی اور توحیدی کاروان جو اسلام کی حقانیت اور پیغمبر کی صداقت اور پیغمبر کی حقانیت کے اثبات کے لیے میدان مباہلہ میں یہ کاروان اتر رہا ہے، تو یہ کاروان کس طرح سے اس میدان میں اتر رہا تھا اس کی منظر کشی بھی کرتا ہے۔ قبلہ ایک چھوٹا سا یہاں میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک جالب نقطہ ہے، یہیں سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خدا صرف رسول کو حکم دیتا کہ آپ جائیں اور جا کر کے مباہلہ کریں، کیونکہ رسول کافی ہے، لیکن خداوند متعال کے لیے ضروری تھا کہ خدا ان تمام شخصیات کو متعارف کروائے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اپنے نفسوں کو لے کر کے جاؤ، بیٹوں کو لے کر کے جاؤ، عورتوں کو لے کر کے، ورنہ رسول کو اکیلے بھیجے، جبکہ اسلام کے بانی ہیں، رسول نے اکیلے جنگ لڑی ہے اسلام کی۔ اور ہمیں تو یقین ہے کہ رسول کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، رسول دعا کرتے مباہلہ کرتے تو جیت جاتے ہیں۔ واقعی بہت خوبصورت نقطے کی آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو یہاں پہ وہ منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ امام فخر رازی ہے، یہ عام سا کوئی مفسر نہیں ہے، بڑا اس کا نام ہے، خصوصاً فلسفہ، منطق، عقائد کی کتابوں میں، تفسیر کے علوم میں اس کا بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ احْتَضَنَ الْحُسَيْنُ وَأَخَذَ، یعنی جنگ کا میدان ہے، میدان جنگ کا ہے، کوئی سیر و تفریح کا میدان نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو قد احتضن الحسین، حسین علیہ السلام کو پیغمبر خدا نے گود میں اٹھایا ہے، یعنی بچپن میں، چھوٹا ہے ابھی، قد احتضن الحسین، حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک کو پکڑتے ہیں، وَفَاطِمَةُ تَمْشِي خَلْفَهُ، فاطمہ زہرا پیغمبر خدا کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتی ہے، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ خَلْفَهَا،
علی علیہ السلام کو حضرت زہرا کے پیچھے، یعنی دیکھیں یہ پیغمبر خدا ایک خاص ترتیب دے رہے ہیں. یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام مزید واضح کرنے کے لیے پیغمبر ہے، پیغمبر کا عمل ہے. زہرا کی ذات اور زہرا کی ہستی یہ ہے جو نبوت اور امامت کے حصار میں میدان مباہلہ میں اترے. آگے آگے مرسل اعظم ہے، زہرا کے پیچھے امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے. یعنی امامت اور نبوت کے حصار میں، امامت اور نبوت کے اس دائرے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میدان مباہلہ میں اترتی ہے. جب یہ عظیم کاروان اس خاص ترتیب کے ساتھ، یقیناً یہ ترتیب بھی ایک الہی اور ایک معصومانہ ترتیب تھی کیونکہ پیغمبر خدا نے یہ ترتیب دی ہے، اس ترتیب کے ساتھ یہ کاروان جب میدان مباہلہ میں اترتا ہے تو فقال اسقف نجران، نجران کے بہت بڑا جو پادری تھا اس نے کہا یا معشر النصارى، اے عیسائیو، سب سے خطاب ہے، اے عیسائیو، انی لأری وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا. ظاہراً اگر ایک مادی نگاہ سے دیکھیں تو 2 چھوٹے بچے ہیں، 2 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، 5 نفر سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اسقف ایک عالم ہے، دانشمند ہے، کتب سماوی کا علم رکھتا ہے کیونکہ مسیحیت یہودیت کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، انبیاء کی تاریخ سے آگاہ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں یا معشر النصارى، اے عیسائیو، انی لأری وجوہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا، اگر یہ چہرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، ان یزیل جبلا، اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی دعا کرے، تو لأزالہ بہا، پروردگار عالم ان چہروں کی حرمت کی وجہ سے، ان کی قداست کی وجہ سے، ان کی برکت سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. فلا تباہلوا فتہلکوا، پس مباہلہ مت کرو، اگر مباہلہ کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى على وجہ الارض نصرانی الى یوم القیامہ، ایک بھی عیسائی اس روئے زمین پہ زندہ نہیں رہے گا، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے. جناب فخر رازی مزید یہ لمبی تفصیلی بحث سے آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں لما خرجا، مزید آگے لکھنے کے بعد کہتے ہیں، ان آیے تطہیر کو بھی ذکر کرتے ہیں. آیے تطہیر کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ. امام رازی کو معمولاً امام المشککین کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا عالم نہیں ہے جو ہر قسم کے واقعہ اور ہر قسم کے نقل کو آسانی کے ساتھ قبول کرے. بہت سارے حقائق، بہت سارے واقعات، بہت ساری روایات میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ فلسفی ذہن رکھتا ہے، منطقی ذہن رکھتا ہے، عقلی گرائش رکھتا ہے. لہٰذا عام باقی مفسرین کی طرح، باقی محدثین کی طرح آسانی کے ساتھ قبول کرے، ایسا نہیں ہے. ایک ایسا امام المشککین جس کو کہا جاتا ہے وہ امام فخر رازی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ، یہ آیے تطہیر اور آیے مباہلہ میں پیغمبر خدا کا یہ جو کردار ہے اور یہ جو عمل ہے، کل متفق علی صحتها، اس کی صحت پر تمام اہل تفسیر اور حدیث کے ماہرین کا اتفاق ہے. اب یہ کہاں پہ کہا ہے؟ یہ مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر میں جناب فخر رازی نے کہا ہے. میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا. ہمارے پاس ایک خود اہل سنت کی سافٹ ویئر ہے مکتب الشاملہ کے نام سے، مکتب الشاملہ سے میں نے یہ لے لیا ہے، وہاں آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں. ایک اور تفسیر جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تفسیر البغوی معالم التنزیل کے نام سے. یہ امام محی السنہ ابی محمد الحسین ابن مسعود البغوی ہے، متوفہ 516 ہجری، یعنی قرن 6 صدی کے مفسر ہے. یہ مفسر بھی اسی آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں ابناءنا سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ تو کہتا ابناءنا سے مراد پیغمبر خدا نے اراد الحسن والحسین، امام حسن اور حسین کا ارادہ کیا. ونساءنا سے فاطمہ، وانفسنا سے انا نفسہ وعلی رضی اللہ عنہ، یعنی انفسنا سے خود پیغمبر خدا اور مولا امین علیہ السلام کی ذات گرامی کا ارادہ کیا ہے. تو اس تفسیر میں بھی اسی واقعے کو اسی طرح سے نقل
کرتے ہیں۔ یعنی انفسنا میں رسول چاہتے تو صرف اپنے آپ کو انتخاب کر سکتے تھے، لیکن علی کو بالکل اپنے جیسا پایا کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے امیر المومنین۔ انشاءاللہ مزید ہم اس کے آگے بڑھ کے مزید وضاحت کریں گے۔ ایک اور تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم کے نام سے۔ ابی حاتم متوفا، اس کی تاریخ وفات ہے 327 ہجری، یعنی بہت ہی قدیمی، یعنی تفسیر تقریباً علوم تفسیر کی بنیادی مادر تفسیر، یعنی امہات التفاسیر میں سے اس کی کتاب شمار ہوتی ہے۔ تو اسی آیت کی ذیل میں مثلا وَقَوْلُهُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس کو الگ سے ذکر کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں۔ لما نزلت فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ آیت اتری تو اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے مفسر حقیقی اور مفسر واقعی پیغمبر خدا رحمت للعالمین نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ثم انطلق، یعنی امام حسن امام حسین کو لے لیا اور میدان کی طرف چل پڑے۔ پھر اسی طرح وَأَنفُسَنَا نِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَكُمْ، اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ میں وَدَعَاهُمَا إِلَى الْمُبَاهَلَةِ وَأَخَذَ بِيَدِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے میدان کی طرف نکلے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس جملے کو الگ سے بیان کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا میں قَالَ لِعَلِيٍّ اتَّبَعْنَا، مولا امیر علیہ السلام سے پیغمبر خدا نے فرمایا ہمارے پیچھے چلیں۔ فخرج معهم ولم يخرج يومئذ النصارى، پھر پیغمبر خدا پنجتن پاک میدان مباہلہ میں اترے تو نصارہ ان کے مقابلہ نہ کر سکے۔ انا نخاف، انہوں نے یہ کہا ان یکون ھذا هو النبی، ورنہ پیغمبر سے پہلے محاجہ کر رہے تھے لوگ، پیغمبر سے پہلے مذاکرہ کر کے گفتگو کر کے باقاعدہ، کیونکہ ایسی بات نہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، یعنی پیغمبر کے اس خاص حالت کے ساتھ، اس کاروان کے ساتھ پیغمبر جب نظر آیا تو انہوں نے کہا ھذا هو النبی، یہ وہی نبی ہے۔ وَلَيْسَ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ كَغَيْرِهِمْ فَتَخَلَّفُوا، جب پیغمبر خدا رحمت للعالمین ان ذوات کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں اترے، بعض روایت میں یہ ہے کہ زانو زمین پہ رکھ کے پیغمبر خدا زمین پہ تشریف فرما تھے تو انہوں نے دیکھا یہ جو کاروان ہے، اس کاروان کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے یہ انبیاء میں سے ہے۔ اسی طرح تفسیر الجلالین، علامہ جلال الدین سیوطی کی، علامہ جلال الدین سیوطی اور محمد ابن احمد محلی، ان دونوں کی ہے، اس وجہ سے تفسیر جلالین کہتے ہیں، دو تفسیر مجتمع ہے۔ وہاں پہ بھی اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ واقعے کو نقل کرنے کے بعد فَأَتَوْا الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ، یعنی جب مباہلہ کا وقت بالکل تیار ہو گیا تو پیغمبر خدا نکلے۔ پیغمبر کے ساتھ کون تھے؟ حسنین کریمین علیہم السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا امیر علیہ السلام پیغمبر خدا کے ساتھ نکلے۔ کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، شاید ناظرین گرامی قدر میں سے بعض شاید اس نقطے کی طرف متوجہ نہ ہو تو میں دوبارہ اس نقطے کو تکرار کروں گا۔ وہ یہ ہے، دیکھیں آیت میں کاملاً گنجائش ہے۔ آیت میں کہا ابناءنا بیٹے، نساءنا خواتین عورتیں، اب انفسنا نفسوں کو، تو عربی زبان میں جمع کا آغاز، جب جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے، یعنی بیٹے کم سے کم 3، نہ زیادہ سے زیادہ تو پھر آپ کی مرضی، کم سے کم 3 خاتون اور 3 عورتوں کو لے کے جا سکتے تھے، کم سے کم 3 افراد کو لے کے جا سکتے تھے پیغمبر، اور مسلمانوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، باقی اصحاب، باقی بزرگان، باقی جو پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی خواتین بھی ہیں، خود پیغمبر خدا خود کی بیویاں ہیں، زوجات بھی ہیں، بعض اہل سنت کے مطابق تو خود پیغمبر خدا کی مزید بیٹیاں بھی ہیں، خود کی بیٹیاں بھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی لے کے پیغمبر میدان میں نہیں جا رہے ہیں، جبکہ گنجائش ہے۔ انفسنا میں، نساءنا میں پیغمبر خدا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو، ساتھ میں دوسری بیٹیوں کو بھی اگر کوئی ہوتی یا بالفرض ان کے منزلت اور مقام بھی حضرت زہرا کے برابر ہوتا تو ان کو لے کے جا سکتے تھے، یعنی آیت میں کاملاً گنجائش ہے۔ آیت میں گنجائش ہونے کے ساتھ ساتھ خود
طرف مقابل جو مقابلے میں آ رہا ہے ان میں بھی گنجائش ہے، وہاں 60 نفر پر مشتمل ٹیم ہے، یعنی بہت بڑا گروہ لے کے پیغمبر خدا جا سکتے تھے، لیکن پیغمبر خدا معصوم ہے، معصوم نبی کا عمل یہ ہے۔ ان مسلمانوں میں سے، مسلمانوں اصحاب میں سے، اصحاب کی اولاد میں سے، اصحاب کی زوجات، خود پیغمبر خدا کی زوجات میں سے پیغمبر نے ایسا انتخاب کیا ہے۔ ہم یہ انتخاب کا کلمہ تفسیر القرآن الحکیم تفسیر المنار کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس کا مؤلف ہے محمد رشید، شیخ محمد رشید کے نام سے معروف ہے۔ یہ مفتی مصر شیخ محمد عبدو کا بہت بڑا شاگرد ہے، یعنی اس کا درس اس نے لکھ کے تفسیر کی شکل میں ڈال دی ہے۔ تو اس تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ کلمہ آیا ہے ان النبی اختارہ، یعنی نبی نے انتخاب کیا، جیسے آپ ابتدائی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ یہاں پہ پیغمبر کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی پیغمبر آگے چلے ہوں، پھر بعد میں مولا امیر علیہ السلام، حضرت زہرا اور حسنین علیہ السلام ویسے خود چلو ہم پیغمبر کے ساتھ چلتے ہیں، چل پڑے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اختار للمباہلتی، یہ شیخ محمد رشید کی عبارت ہے، اختار للمباہلتی، مباہلے کے لیے پیغمبر معصوم نے انتخاب کیا، اختیار کیا، کس کو؟ علی و فاطمہ و ولدیہما، فاطمہ زہرا اور ان کے دو بیٹے علیہم السلام والرضوان، ان کو انتخاب کیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیغمبر خدا جب ان کو انتخاب کیا، اختیار کیا اور میدان میں اترے، اور جاتے وقت پیغمبر یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے، قالا ان انا دعوت، یعنی جب میں دعا کروں گا ان کے خلاف، بد دعا کروں گا تو فَأَمِّنُوا، میں دعا کروں گا تم لوگ آمین کہیں۔ پیغمبر یہ سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے یہ کاروان آگے جا رہا ہے۔ پھر جناب شیخ محمد رشید رضا کہتے ہیں یہ روایت کہاں پہ ہے؟ مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، غیرہا، بالآخر ہم نے کل بھی ذکر کیا۔ لما نزلت هذه الآیت فقل تعالوا دعا رسول اللہ، یہاں دعا کو دیکھیں، خود شیخ رشید دوبارہ ذکر کرتے ہیں، پیغمبر نے بلایا ہے کس کو؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین، وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہی میرے اہل بیت ہے، کیونکہ آپ نے دستور دیا تھا، دستور اللہ کی جانب سے تھا نا، فقل تعالوا، قل تو اللہ کہہ رہا ہے، فقل اے میرے نبی آپ ان مسیحیوں سے کہیں، تعالوا آ جائیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، آپ کے دستور کے مطابق میں نے بتایا تھا، پھر آپ کے اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے میں نے ان ذوات اور ان ہستیوں کو انتخاب کیا ہوں۔ یہ کتاب بھی وہی المکتب الشاملہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر بھی ہے، تفسیر بیضاوی کہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی بھی بہت ہی معروف و مشہور، یعنی امہات میں سے شمار ہوتی ہے، بہت معروف تفسیر ہے۔ تفسیر البیضاوی المسمى انوار التنزیل و اسرار التأویل، صفحہ نمبر میں ادھر صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے وہ 163 ہے، لیکن ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں عرض کروں گا کیونکہ چھاپ کے اعتبار سے صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ خود اسی آیت کی ذیل میں دیکھیں جو آیت نمبر 61 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کی تفسیر بیضاوی میں جو تفسیر آپ کے پاس جو چھاپ ہو گئے، وہاں پہ خوبصورت اسی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد جناب امام بیضاوی کی عبارت ہے، عبارت یہ ہے وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ، یہ مباہلہ پیغمبر کی نبوت پر بہترین دلیل ہے۔ فقط بات ختم نہیں ہو رہی ہے، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَفَضْلِ مَنْ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، یعنی وہ افراد جو پیغمبر خدا کے ساتھ تھے ان کی فضیلت کے لیے بھی بہترین دلیل ہے۔ بے شک وہ کون تھے؟ تو خود وہاں پہ یہی تفسیر بیضاوی اس عبارت میں لکھتے ہیں فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ غَدًا مُحْتَضِنًا الحسین آخذًا بِيَدِ الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضی اللہ خلفها وهو يقول اذا دعوت فأمنوا۔ یہی زوات، ان زوات کا نام لینے کے بعد، اسم گرامی لینے کے بعد، یہ جناب امام بیضاوی کہتے ہیں یہ مباہلہ پیغمبر کی نبوت
اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت اور ان کے منقبت اور مرتبے پر بہترین دلیل ہے۔ بے شک قبلہ، یعنی امام بیضاوی کے نزدیک جو ہے وہ یہ روایت نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت بلکہ خود اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے بھی جو ہے وہ فضیلت کی حامل ہے۔ قبلہ، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت ہو چکا ہے بریک کا۔ آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث اشک کو دیکھتے رہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر، تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام ہے غموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا، ہے کیسے کروں گا تیری غربت بیان زہرا، جیسے کروں گا تیری غربت بیان زہرا، خنجر جو ظالموں نے لفظوں کا تھا چلایا، رسی گلے میں ڈالے ظالم علی کو لایا، منظر یہ پاک بی بی دل چیرتا ہے میرا، ہے کیسے کروں گا تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب۔ فضیلت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کس طریقے سے آیا مباہلہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت پر ایک دلیل ہے، نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بلکہ خود امام بیضاوی کے قول کے جو ہے وہ مطابق یہ آیہ مباہلہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت کو بھی بیان کر رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ ہماری اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیجز کے ذریعے سے اپنے پیغامات، اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام سے مربوط، اس گفتگو سے مربوط، اس بحث سے مربوط یا کوئی اور سوال جو ہے جو آپ کا ہم تک پہنچتا ہے اس کا جواب ہمارے مہمان گرامی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہم قبلہ کی خدمت میں چلیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قبلہ، امام بیضاوی تک جو ہے وہ بات کا سلسلہ پہنچا تھا کہ جہاں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ آیہ مباہلہ کی تفسیر کی ہے۔ کچھ اور مفسرین اگر آپ کے مد نظر ہوں تو ان کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اکثر تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، لیکن ہم نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ وہ امہات التفاسیر یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں جو اساس کی حیثیت رکھتی ہے، ان تفاسیر میں چند کتاب کا ہم ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، جیسے کہ تفسیر کبیر کے بارے میں کہا، تفسیر بغوی ہے اور تفسیر بیضاوی ہے۔ ایک اور تفسیر ہے تفسیر جناب حافظ ابن کثیر دمشقی، ایک متعصب علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حافظ ابن کثیر دمشقی تفسیر القرآن الکریم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55، وہ اسی آیت کے ذیل میں، آل عمران کے آیت کے ذیل میں پورے واقعے کو نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں انفسکم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، ابناءنا سے مراد الحسن والحسین ہے، ونساءنا سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ ایک اور کتاب ہے شرح مختصر الروضہ، یہ نجم الدین ابن ابی ربیع سلیمان، اس کتاب کے اندر یہ محقق اور یہ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت جب نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، تو
یہاں پہ کیا ہوا تو فدل ذالک کلہ علی ان اہل البیت، یعنی آیت اتری ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا آیت میں گنجائش ہے، بہت ساروں کو لے کے جا سکتے تھے۔ پیغمبر ایک معصوم ہستی اور پیغمبر جو مفسر قرآن ہے، اس کا عمل یہ مصنف کہہ رہا ہے فدل ذالک، یعنی پیغمبر کا یہ اہتمام، پیغمبر کا یہ انتخاب، پیغمبر کا یہ اختیار، پیغمبر کا یہ عمل، یہ دلالت کرتا ہے علی ان اہل البیت ہم ہؤلاء لا غیر، اہل بیت سے مراد یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر مزید آگے وضاحت کرتے ہیں وَلَيْسَ النِّسَاءُ مُرَادَاتٍ مِّنْهُ، اس اہل بیت سے پیغمبر خدا کی زوجات مراد نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ بھی شامل ہوتی تو لَقَالَ لِأُمِّ سلمہ أَنْتِ مِنْهُمْ، جو آیت تطہیر میں ہم نے کہا تھا، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا ذَلِكَ، یعنی جب ابن سلمہ یہ کہیں کہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل البیت میں سے نہیں ہوں، تو پیغمبر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ جی ہاں، جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا، جی ہاں ہے، کیوں نہیں ہے، اس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا، جبکہ پیغمبر خدا اس طرح سے جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ آگے یہ مصنف لکھتے ہیں بل ظاہر کلامہ، یعنی پیغمبر خدا کے اس کلام کا ظہور کیا ہے؟ نفی کونہا منہم، یعنی کون ام سلمہ منہم، ام سلمہ اہل البیت میں سے نہیں ہے، اس پر پیغمبر کا یہ کلام دلالت کرتا ہے۔ تو یہ بزرگ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ ایک اور کتاب تفسیر کشاف، تفسیر کشاف بھی بنیادی ترین اور اساسی ترین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ امام زمخشری، جاڑ اللہ زمخشری، متوفہ 538 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565 میں لکھتے ہیں، یہ پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد پورا واقعہ خوبصورت طریقے سے وقد غدا محتضنا الحسین آخذا بید الحسن وفاطمة تمشی وعلی خلفها وهو يقول اذا انا دعوت فامنوا فقال اسقف نجران يا معشر النصارى اني لأرى وجوها لو شاء الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا۔ واقعا عجیب ہے، ہمیں کبھی کبھار مسلمانوں کے سامنے اس قسم کو واقعہ پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مسیحی علماء اہل البیت علیہم السلام کو دیکھ کے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ انی لأرى وجوہا، ایسی عظمت والے چہرے، مقام و مرتبہ والے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا، لیکن تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو ان چہروں کی حرمت کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کس حد تک ہم کیا کہہ سکیں۔ مزید امام زمخشری لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد وفیہ دلیل، یعنی اس واقعے میں ایک ایسی دلیل ہے لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الکساء علیہم السلام وفیہ برہان واضح على صحة النبوة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت مباہلہ اصحاب کساء، جو آیت تطہیر میں ہم نے کہا، جب اصحاب کساء کہتے ہیں تو مراد وہی ذوات پاک مطہر مراد ہے۔ یہ آیت مباہلہ اصحاب کساء کی فضیلت پر سب سے قوی دلیل ہے، اس سے قوی دلیل ان کی فضیلت پہ موجود نہیں، اور اسی میں نبی کی نبوت کی حقانیت کی روشن دلیل بھی ہے۔ یعنی یہ آیت مباہلہ جس طرح پیغمبر کی صداقت اور پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہے، یہ آیت ائمہ ہدا علیہم السلام، اہل البیت علیہم السلام کی منزلت اور ان کے مقام، اس کے مرتبے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مفسر ہے علامہ آلوسی، یہ بھی اس کی تفسیر بھی بنیادی تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی میں اسی آیت کے ذیل میں پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد معاشر، یعنی ان کے جو پادری تھا اس کا قول نقل کرتا ہے، یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ، یعنی ایسی حرمت والے چہرے ہیں، ایسی عظمت والے چہرے ہیں، یہ عام لوگوں کو پیغمبر خدا انتخاب کر کے نہیں لائے ہیں۔ اگر ان کے یہ لوگ دعا کریں، پیغمبر خدا دعا کریں اور یہ آمین کہیں، کس چیز کے لیے؟ اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے
ہٹانے کے لیے تو خدا ان کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ پھر یہ آلوسی لکھتے ہیں وفی هذه القصة اوضح دلیل علی نبوته صلی اللہ علیہ وسلم، اس قصے میں پیغمبر خدا کی نبوت کی حقانیت پر واضح اور روشن ترین دلیل ہے۔ وَإِلَّا لَمَا امْتَنَعُوا عَنْ مُبَاهَلَتِهِ، اگر یہ واضح دلیل اور واضح روشن بین دلیل نہ ہوتا تو اس صورت میں نصارہ کو چاہیے تھا کہ مباہلہ کریں، بے شک ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، علامہ آلوسی کی کہتے ہیں وَدَلَالَتُهَا، یعنی یہ آیت دلالت کرتی ہے عَلَى فَضْلِ آلِ اللَّهِ، کتنی خوبصورت تعبیر ہے، ہم نے آپ تک آل اللہ کا کلمہ استعمال نہیں کیا تھا، عَلَى فَضْلِ آلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی یہ آل رسول تو ہم کہہ رہے تھے، جناب آلوسی کہتے ہیں یہ آل رسول حقیقت میں آل اللہ ہے، لہٰذا یہ قصہ اور یہ آیت دلالت کرتی ہے علی فضل آل اللہ کی فضیلت پر، ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دو کو ذکر کیا ہے، آل اللہ بھی ہے، یہ آل رسول بھی ہے۔ آل اللہ اور آل رسول کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے یہ آیت مما لا یمتری فیہا مؤمن، اگر کوئی انسان خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے اور پیغمبر کی رسالت کو مانتا ہے، ایسا مؤمن ہے، تو اس کو اس حقیقت میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ایک ایسا انسان جو پیغمبر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کو ماننے والا انسان، اس فضیلت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آلوسی کی تعبیر ہے، کتنی خوبصورت تعبیر ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری تفاسیر میں اہل سنت کے بزرگان نے، اگر ہم تفاسیر کے حوالہ دیتے ہی نہیں تو ہمارے پاس کئی دنوں کی ضرورت ہے، تمام مفسرین نے اس واقعے کو اسی طرح اپنی تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یعنی کلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایک مفسرین کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ شروع میں آپ نے جو ہے وہ ابن قیم جوزی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے مثلا دانستہ طور پر یہ نام نکالا ہے اور کاٹا ہے، اور وہ بھی نہ صرف یہ کہ مثلا ان کے حق میں خیانت ہے بلکہ خود علم تفسیر کے ساتھ خیانت کی ہے، جبکہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ علم تفسیر میں خیانت ہے، تاریخ اسلام میں خیانت ہے، واقعیت میں خوب واقعیت بیان کرنا چاہیے جو واقعی ہے، جو واقع ہوا ہے۔ جبکہ تفسیر جو ہے وہ حدیث کی تفسیر ہے یا قرآن کی تفسیر ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ غلط کیا۔ قبلہ اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں، ایک چھوٹا سا آپ سے وضاحت چاہوں گا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آیت میں گنجائش موجود ہے، مثلا آیت میں کہا ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ رسول اکرم لے جا سکتے تھے لیکن لے کر کے نہیں گئے۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جو ہستیاں ہیں اور جو اہل بیت اطہار ہیں، ان میں تمام ائمہ شامل ہیں، ہمارے امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے بعد تمام ائمہ شامل ہیں، تو کیا اس روح سے ہم انہیں شامل کر سکتے ہیں کہ جو مثلا یہ گنجائش موجود ہے؟ جی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی جب مباہلے کا میدان سج گیا تھا، تو میدان میں کون کون گئے، تو اس میں ظاہر سی بات باقی ائمہ ظاہراً وجود خارجی رکھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال موضوع ہی منتفی ہے۔ بات رہ جاتی ہے بعد میں اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس ہمارے پاس عقلی دلیل بھی ہے، اس کے علاوہ نقلی دلیل بھی ہے، خود پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، اور 12 کا نام سب کا تا حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا تک کا تمام ائمہ کا نام لیا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم تفصیل سے وارد ہوں گے۔ اس اعتبار سے وہ آل البیت میں اور آل اللہ میں، اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن فعلاً ہمارے جو مورد نظر ہے وہ مورد نظر ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا، جب یہ مباہلے کا میدان سج گیا، تو اس میدان میں پیغمبر خدا ان ذوات کے علاوہ کون کسی اور کو بھی ساتھ لے کے گئے یا نہیں گئے، تو ہمیں نہ حدیث کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں، نہ تفسیر کی کتابوں میں کوئی ایسا نہیں ملتا ہے۔ یہی سوال تھا میرا، کیا کہیں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ کسی اور نے شرکت کی ہو کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ؟ جی بہت اچھا۔ دیکھیں، اب تک ہم نے ناظرین گرامی قادر کی خدمت میں حدیث کی بنیادی کتابیں اور تفسیر کی بنیادی کتابوں کا حوالہ پیش کیا، وہاں ایسا کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ البتہ ابن عساکر نے، تاریخی ابن عساکر میں نقل کیا ہے، وہ یہ کہا ہے، وہ اخرج ابن عساکر کہتا ہے لما نزلت هذه الآیۃ، لیکن ابن عساکر کی کتاب میں بھی ہے، اور آلوسی نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ابن عساکر کے اس قول کو نقل بھی کیا ہے، لہٰذا ہم فقط ابن عساکر کی کتاب کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ آلوسی جو بہت ہی معروف و مشہور مفسر ہے، اس مفسر نے اپنی تفسیر میں ابن عساکر کے قول کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد ایک رائے دی ہے،
تو اس وجہ سے اگر ناظرین محترم کو یہ پیج نظر آ رہا ہے تو یہ لکھتے ہیں لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جاء بأبی بکر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلی وولده. اب دیکھیں کس نے لے کے آیا یہ نہیں کہا ہے. دیکھیں اب تک ہم نے 2 دن جو گفتگو کی، پیغمبر نے اختیار کیا، پیغمبر نے بلایا، پیغمبر نے آؤ کہا، پیغمبر نے دعوت دی، یہ باتیں تھیں. ابن عساکر کہتے ہیں میدان میں آیا. کون آیا؟ جاء بأبی بکر، ابو بکر اور اس کا بیٹا، جناب عمر اور اس کا بیٹا، عثمان اور اس کا بیٹا، علی اور اس کے بیٹا، یہ بھی آ گیا. اب دیکھیں صحیح مسلم میں اس کے کوئی نام نشان نہیں ہے، باقی تفسیر کی کتابوں میں نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. یہاں تک امام حاکم نیشاپوری نے کہا کہ قد تواترت الاخبار فی التفاسیر، تواتر کی حد تک یہ ثابت ہے. یہاں مراد مولا امیر علیہ السلام اور حضرت زہرا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اس میں نہیں تھا. اسی لیے جناب آلوسی کہتے ہیں وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الْجَمْهُورِ. یہ جو ابن عساکر نے اپنی کتاب میں ایک روایت من گھڑت روایت نقل کی ہے، یہ جمہور نے جو روایت نقل کی ہے، جمہور یعنی اکثر مفسرین اور اکثر محدثین نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس واقعے کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں. یہ آلوسی یہ تفسیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 میں خود آلوسی نے اس کو رد کیا ہے. وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الْجَمْهُورِ، جمہور علماء نے، مفسرین کے اکثریت اور محدثین کے اکثریت، جمہور سے مراد اہل سنت مراد ہے، یہ اہل تشیع مراد نہیں ہے. یعنی اہل تشیع کے تو اتفاق ہے، تمام محدثین اور تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں مراد فقط پنجتن پاک مراد ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں جناب آلوسی کے اس بیان کے مطابق اکثر مفسرین اور اکثر محدثین کے نقل کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں. جی یعنی یہ نہیں ملتا ہے سوائے ابن عساکر کے، کسی نے اس چیز کو نقل نہیں کیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور بھی گیا ہو. ٹھیک ہے قبلہ، آخری سوال کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا اور اس موضوع کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا کہ آیہ مباہلہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بہت اچھا. دیکھیں آیت کے آخری جو کلمہ تھا وہ یہ تھا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس پورے واقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کاذب اور صادق کو جدا کرنا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ ثابت کرنا تھا. جھوٹا اور سچا جب کہتے ہیں تو لوگ فقط انہیں جھوٹ کو بات کے حساب سے کہتے ہیں، یعنی اس کی بات جھوٹی ہے بات سچی ہے. مراد یہ ہے بات جھوٹی ہے یعنی بات واقعی کے مطابق نہیں ہے. مراد یہ ہے کس کا عقیدہ واقعی کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ واقعی کے مطابق نہیں ہے، کس کا کردار واقعی کے مطابق ہے، کس کا کردار واقعی کے مطابق نہیں ہے، کس کا اخلاق واقعی کے مطابق ہے، کس کا اخلاق واقعی کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ میدان میں ایک ایسے سچوں کی ضرورت تھی جو بات میں بھی سچے ہو، عقائد میں بھی سچے ہو، اخلاق میں بھی سچے ہو، یعنی ان کے عقائد بھی واقعی کے مطابق ہو، اخلاق بھی واقعی کے مطابق ہو، بات بھی واقعی کے مطابق کرنے والے سچوں کی ضرورت تھی. لہٰذا یہ مقابلہ تھا سچوں اور جھوٹوں کے درمیان. تو اس آیت سے اور اس فتح سے، اس کامیابی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ میں سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں جو پروردگار عالم کا دستور ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ صادقین کون ہیں؟ اس آیے مباہلہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. صادقین سے مراد یعنی سچوں سے مراد یہی ذوات مراد ہے. اسی لیے مولا امیر علیہ السلام خود فرماتے ہیں نحن واللہ الصادقون، خدا کی قسم ہم ہیں جو آیت میں کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ آیے مباہلہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. اصل ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، آپ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں، گفتار کے اعتبار سے دیکھیں، رفتار کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے سچا ہونا یہ صفت کس کے لیے ثابت ہے؟ یہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے. مزید مولا امیر علیہ السلام کی ایک اور جگہ میں ارشاد ہوتا ہے یقول اللہ عز وجل وکونوا مع الصادقین انا ذالک الصادق، انا ذالک الصادق، میں وہی صادق ہوں. تو
اس آیت سے آیے مباہلے سے سب سے پہلا پیغام جو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ وہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ پہلا پیغام جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے۔ دوسرا پیغام اس آیت سے جو ملتا ہے، جو آپ نے بھی اپنے گفتگو میں اشارہ کیا تھا، مولا امیر علیہ السلام کو اس آیت نے نفس رسول قرار دیا ہے، نفس رسول قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ برادران اہل سنت کے بزرگان بھی کہتے ہیں نفس رسول ہے، ٹھیک ہے، آپ شیعوں کے عقیدہ کے مطابق ہم نے نفس رسول کے جیسے استدلال کرتے ہیں مولا امیر کی اولویت اور امامت کا، آپ اس حصے کو نہ مانیں، لیکن نفس رسول تو ہے۔ جب نفس رسول ہے تو اسی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر خدا تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے، لہذا جو نفس رسول ہے وہ بھی پیغمبر خدا کے بعد سب سے افضل ہونا چاہیے، حتیٰ اصحاب سے، باقی اصحاب سے بھی افضل ہونا چاہیے جو نفس رسول ہے۔ چلے بالفرض آپ اس سے امامت ثابت نہیں کر سکتے ہیں، ہم امامت اسی سے اس بات کرتے ہیں، آپ کے لیے برادران اہل سنت کے لیے امامت اور ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات تو ثابت ہونی چاہیے کہ نفس رسول باقی تمام اصحاب سے افضل ہے۔ اور اسی آیت کی طرف ایک تائید بھی ہے سورہ نور میں، آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس آیت کی ذیل میں جناب جلال الدین سیوطی در المنصور میں اس آیت کی ذیل میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، جب پیغمبر خدا نے اس آیت کی تلاوت کی، فی بیوت، چند گھروں میں، یعنی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جب اس آیت کی تلاوت کی تو فقام الیہ رجل، ایک بندے خدا پیغمبر کے پاس آیا، فقال ای بیوت ھذہ، یہ بیوت بیت کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، یہ جو گھر کہا وہ کون سے گھر ہے؟ قال بیوت الانبیاء، پیغمبر خدا نے کہا انبیاء کے بیوت مراد ہے۔ فقال الیہ ابو بکر، جناب خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول ابو بکر پیغمبر کے پاس آیا، کہا فقال یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، یعنی مولا امیر علیہ السلام کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بھی انہی انبیاء کے بیوت میں سے شامل ہے، لبیت علی و فاطمہ، قال، دیکھیں جلال الدین سیوطی در المنصور میں نقل کرتے ہیں، قال نعم من افاضلھا، یہ تو انبیاء کے گھروں میں سے بہتر ترین، بہت ہی افضل گھروں میں سے ہے۔ خوب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر افضل ہے، گھر کیوں افضل ہوتا ہے؟ مکین کی وجہ سے نا، اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو لکڑی استعمال ہوئی اس وجہ سے یہ گھر افضل ہو گیا، ایسا نہیں۔ جب پیغمبر خدا فرماتے نعم من افاضلھا، یعنی اس گھر کے اندر جو مکین ہے، جو رہتے ہیں، اس کی وجہ سے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے کہ یہ افاضل میں سے ہے۔ اسی طرح جناب فخر رازی بھی اسی عبارت کے ذیل میں ایک اور پیغام جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تیسرا پیغام وہ یہ ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول کہنا، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں فرزند رسول کہنا مجاز ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں، تو جناب فخر رازی کہتے ہیں ھذہ الآیۃ دالۃ، یہ آیت دلالت کرتی ہے علی ان الحسن والحسین علیہم السلام کانا ابن رسول اللہ، یہ دونوں پیغمبر خدا کے فرزند تھے، وَوَعَدَ أَن يَدْعُوا أَبْنَاءَهُ فَدَعَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، کیونکہ خدا نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، وہ تو پیغمبر خدا نے امام حسن اور امام حسین کو لے کے پھر مزید تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کس طرح سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور فضیلت اور ایک اور پیغام جو ثابت ہوتا ہے اس آیت سے اور اس واقعے سے وہ یہ ہے، اسلام کی حقانیت کے اس بات میں اہل البیت علیہم السلام پیغمبر کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، یعنی جہاں جہاں اسلام کی حقانیت کے اس بات کے لیے ضرورت پڑی ہے تو جس طرح پیغمبر خدا وارد میدان ہوتے تھے، اسی طرح اہل البیت علیہم السلام بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی تبیین اور اسلام کی تشریح کے لیے برابر کے شریک ہے۔ ایک اور نقطہ جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے، اہل البیت علیہم السلام کے مقابل میں جو بھی جب بھی آئے گا وہ باطل اور جھوٹا ہوگا، بے شک، کیونکہ آئے یہ تطہیر
اور سورہ نور کے آیت کا اور سورہ توبہ کے آیت کا مجموعی نتیجہ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ذوات اور یہ ہستیاں اور یہ افراد یہ سچے ہیں۔ یہ جب سچے ہیں تو ان کے مقابل میں جو بھی اور جب بھی ان کے مقابل میں آئے گا وہ باطل ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ آیے مباہلہ سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور پیغام ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے اہل بیت رسول اللہ کی عظمت کے سامنے تسلیم ہونے میں ہی ہماری نجات ہے۔ جیسے نصارہ ان کی عظمت کے سامنے تسلیم ہو گئے، لہٰذا ابھی تک باقی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اگر ہم مباہلہ کریں گے تو اس صورت میں روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اہل البیت علیہم السلام کی عظمت کے سامنے، ان کے مقام اور فضیلت کے سامنے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سمجھنا، پھر اس کے سامنے تسلیم ہونے کی ضرورت ہے، یعنی پھر ان فضائل کو ہضم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی ہے خود پہ قیاس کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس آیے مباہلہ سے جو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کے سامنے تسلیم ہونے میں ہی ہماری نجات اور ہماری کامیابی اور ہماری ہدایت مضمر ہے۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں گا، وہ یہ ہے کہ مباہلہ، جیسے میں نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا تھا، مباہلہ تاریخ اسلام کے روشن ترین، درخشندہ، پر افتخار واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ بے شک یہ کسی فرقے کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے اور التماس ہے ہر منصف مزاج مسلمان کو چاہیے واقع مباہلہ کو پڑھیں، سمجھیں، اس دن کے احیاء کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، البتہ الحمدللہ ہم مذہب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے متعلق جو فضائل ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کی زندگی ہے، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، احیاء کرنے کی، زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، خدا کا شکر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت ہمارے ساتھ مختص ہو گئے ہیں۔ اہل بیت ہدایت کے لیے ہے، سعادت کے لیے ہے، ہماری سب کی، تمام بشر کی ہدایت کے لیے ہے، تمام بشر کی سعادت کے لیے ہے۔ لہٰذا ہر منصف انسان کو چاہیے واقعی مباہلہ کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے احیاء کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ واقع مباہلہ پر ایک مثلا غیر متعصبانہ نگاہ ڈالے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے سمجھنے کی اور اسے پڑھنے کی کوشش کرے۔ قبلہ ہمارے پاس آخری 2 منٹ باقی ہیں، میں ان 2 منٹ میں جو ہے وہ صرف یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ واقع مباہلہ کو پڑھ سکتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، ایک ایسا انسان کہ جو ابتدائی منابع کو نہیں پڑھ سکتا ہے اور آج کی کتابیں اس کے ہاتھ میں ہیں، کہ جو کتابیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ساختہ ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک جو ہے وہ نظریہ بنا کر کے اس کے سامنے بیان کرتی ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہمیشہ ایسا ہے۔ دیکھیں، قرآن پڑھتے وقت ہر ایک کے لیے قرآن پڑھتے وقت 2 چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن ہمارا امام ہے، دوسرا یہ ہے کہ رسول اس قرآن کا مفسر ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ معمولاً لوگ قرآن پڑھتے وقت خود قرآن کا امام بن کے آگے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے اس کتاب کو ہادی بنا کر نازل کیا ہے، ہمارا امام ہے، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، یہ ذہن اس طرح سے بنانا چاہیے۔ دوسرا، جہاں جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس قرآن کا حقیقی مفسر پیغمبر خدا کی ذات گرامی ہے، ہم پیغمبر کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہ 2 چیزیں قرآن کو ہمیشہ امام بنائیں اور ساتھ میں پیغمبر خدا کو بھی امام تسلیم کریں گے تو ہمارے لیے حقائق کا سمجھنا آسان ہوگا۔ البتہ زبان کی جو مشکل ہے وہ کچھ حد تک اس زمانے میں رفع ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ساری جو بنیادی کتابیں ہیں جو ہم نے حدیث کی کتابیں مثلا صحیح مسلم وغیرہ کے بارے میں کہا، ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، جس طرح ہم نے گفتگو کی ہے، حوالہ دیا ہے، آپ اس میں رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ان کتابوں کا بھی، تفاسیر کی کتابوں کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے، اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے بہت ہی مختصر حدیث اور تفسیر کی چند کتابوں کا حوالہ پیش کیا، ورنہ سینکڑوں کی حساب سے حدیث اور تفسیر کی کتابیں اہل سنت برادران کے ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں اس واقعے کو اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس سمندر میں جو ہے وہ
غوطہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت کو جو ہے وہاں سے نکالا جا سکے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اس مہم ترین موضوع کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عالمانہ گفتگو فرمائی۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے، انشاءاللہ ایک اور سیشن میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حدیث اشک، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو آیہ مباہلہ کے حوالے سے اور آیہ مباہلہ میں جو پیغامات موجود ہیں، جو تاریخی، جو تفسیری اور جو اس میں جو ہے وہ نکات ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے لیے مثمر ثمر رہی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری ان جو ہے وہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہادی ٹی وی کو دیکھتے رہیں، حدیث اشک کو دیکھتے رہیں۔ ایک نئے سیشن میں ایک نئے موضوع کے تحت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔